أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول بالأول كان قبله والآخر بالآخر يكون بعده الذي كسرة رؤيته أبصار الناظرين ووجدت الناطقين وقام الواسطين الذي ابتدع بقدرته خلق ابتداعا محترم ولا مشية احترام ثم سلك بين طريق إرادة وبعثهم على سبيل محبة والصلاة والسلام على الأول الأدب وصاحب اللبد أسرته خير نصر وإترته خير نتر وشجرته خير الشجر نبتت في هرم بسرت في كرم سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين الذين عذب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الباقية على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم وفرقانه الحميد وقوله الحق وأصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. صدق. ایک دفعہ اور مل کے بآواز بلند صلوات تلاوت فرمائیں. اجازت ہے عزیزان گرامی اگر کوئی فضائل ہے جزاک اللہ سلامت رہی. پروردگار عالم نے 1.25 لاکھ پیغمبر اپنے مذہب کو اس دنیا میں نافذ کروانے کے لیے روح ارض پر بھیجے اور سارے اسلام کی تعلیم دینے کے لیے آئے. اور اسلام کی تعلیم کا سب سے بڑا فریضہ یہ ہے کہ اس نے ہمیشہ برابری کی بات کی. اسلام نے ہمیشہ توازن کی بات کی ہے، برابری کی بات کی ہے. وہ اسلام جو برابری کی بات کرتا ہے اور جو دین برابری کی بات کرتا ہے، نماز پڑھنے آؤ، مجلس میں آؤ، کسی بھی عبادت میں اگر تم شریک ہو تو تم سے یہ نہیں کہا جاتا کہ امیر پہلے آئے غریب بعد میں آئے. کوئی بھی عبادت کرنے چاہتے ہو، چاہے تم نماز پڑھنے کے لیے آؤ تو مقتدی بن کے جو تم صف میں کھڑے ہو، کسی کو نہیں پتا ساتھ والا وزیر اعظم بھی ہو سکتا ہے، ساتھ والا چوکیدار بھی ہو سکتا ہے. یعنی اس کی بارگاہ میں سب برابر ہے. وہاں کسی کو کوئی امتیاز حاصل نہیں ہے سوائے تقوی کے. جو اسلام پہلی بات ہے، آپ کے دلوں میں اگر بات اتر گئی تو سفر آسان ہو جائے گا. جو اسلام برابری کی بات کرتا ہے اس نے قرآن مجید میں آواز دی، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. جو برابری کی بات کرتا ہے اپنے کانسٹیٹیوشن میں، اپنے آئین میں، قرآن میں کہہ رہا ہے. کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ آپ کے کیا کہنے سلامت رہیے، شاد و آباد رہیے. عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں ہو سکتے. قرآن کا دعویٰ ہے، قرآن کی دلیل ہے. جہاں برابری ہے اس کے باوجود اللہ کہہ رہا ہے کہ سب کچھ اپنی جگہ ہے، لیکن اور عالم اور جاہل برابر نہیں ہوں گے. جب عالم اور ایک جاہل ایک ادنا سے عالم کے برابر نہیں ہو سکتا تو ابو جہل باب مدینۃ العلم کے برابر کیسے ہو سکتا؟ باب مدینۃ العلم کا مقابلہ کوئی جہل والا کیسے کر سکتا ہے؟ اسی کے لیے یہ آیت اس وقت سرنامہ بیان میں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. سورہ رات کی آیت ہے اور برائے تاجر ضرور امام زمانہ بلند تر صلوات.
برائے خوشنودی محمد و آل محمد صلوات. برائے خوشنودی محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء بلند تر صلوات. بانیان مجلس کے مرحومین سید ظفر عباس مرحوم، سید خادم حسین مرحوم، سید خادم حسین مرحوم صاحب کے حساب ثواب کے لیے، بلندی درجات کے لیے بلند تر صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. مجمع کم نہیں ہے، ذرا خالق کا نام بھی بلند ہے، اس کے رسول کا نام بھی بلند ہے. نعرہ رسالت، سلامت رہے. نعرہ رسالت، یک زبان نعرہ حیدری، حیدری. برائے خوشنودی محمد و آل محمد بلند تر صلوات. عالم اور جاہل برابر نہیں ہوتے. اس وقت جو آیت میں نے سرنامہ بیان میں پڑھی ہے اس کا ترجمہ آپ دلوں میں نقش کیجیے اور بات منزل سے قریب کریں. آہستہ آہستہ آپ کے دلوں میں بات اتر جائے گی. مولا کے کرم سے نسلوں تک پیغام پہنچایا کرے. بزرگ تو سارے سنے ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں، مجلسوں میں آئے ہوئے ہیں، علماء کو سنا ہوا ہے. یہ جو جوان بچے ہیں ان سے سوال ہوتے ہیں، ان کے سوالوں کے جواب 1400 سال سے علماء سوالوں کے جواب دیے جا رہے ہیں. میں تو ایک طالب علم ہوں اولا کے دروازے کا، لیکن بات بتانا ضروری ہے. پروردگار عالم ارشاد فرمائے یقول الذین کفروا لست مرسلا. اے حبیب یہ جو لوگ کون کافر آپ کو رسول نہیں مانتے، ان سے کہہ دو کہ ان کی گواہی کی تمہیں ضرورت بھی نہیں ہے. یقول الذین کفروا لست مرسلا، ان سے کہہ دو کہ تمہاری گواہی کے لیے قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. حبیب تمہاری گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے، ایک وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے. آپ کے کیا کہنے سلامت رہیے، شاد و آباد رہیے. اب یہاں سوال ہے میرا، وہ سوال یہ ہے کہ جب اللہ گواہی دے رہا ہے کسی کی تو پھر کسی دوسرے کی ضرورت کیوں ہے؟ جب اللہ ہی کافی ہے گواہی کے لیے اور اللہ کہہ رہا ہے کہ میں گواہ کافی ہوں تیری گواہی کے لیے، تو پھر دوسرا ایسا کون سا ہے کہ جس کی گواہی کی ضرورت اللہ کے ہوتے ہوئے پیش آ رہی ہے؟ اللہ کے ہوتے ہوئے کوئی ایسا دوسرا ہے. اللہ نے نام نہیں دیا یہاں، قرآن کی آیت میں نام نہیں ہے کہ یہ کسی بات ہو. اللہ نے وصف بتایا ہے، صفت بتائی ہے. صرف یہ ہے کہ وہ کتاب کا عالم ہے. اب کتاب کا عالم تلاش کرنے نکلیں گے تو بحث لمبی ہو جائے گی. میں صرف ایک بات کر کے آگے بڑھ جاتا ہوں، بس کہ محمد اہل بیت محمد یہ یاد رکھیے گا کتاب کا عالم ہے. کتاب کے عالم کا بس بھی ہوتا ہے. اگر آپ کو کتاب کا عالم تلاش کرنا ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہو، تو ایک جھلک قرآن مجید سے میں آپ کو دکھاتا ہوں. جس کے پاس کتاب میں سے تھوڑا سا علم ہے اس کا اختیار کیا ہے؟ جس کے پاس کتاب میں سے تھوڑا سا علم ہے. سورہ نمل میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے، قرآن مجید کی آیتیں ہیں، جا کے دیکھ لیجئے گا. حضرت سلیمان کے قصے میں اللہ نے بتایا قال الذی عنده علم من الکتاب. اب وہ بولا، کب کی بات ہے؟ جب حضرت سلیمان کا تخت ہوا میں اڑتا تھا تو 3 میل میں تخت تھا، 3 میل میں اسی پہ دربار لگتا تھا.
उसी पे जिन बैठते थे, उसी पे देव होते थे, उसी पे परिंदे, 3 मील पे परिंदे साया किए हुए होते थे। इतना बड़ा तख्त था, हवाओं पे मुसख्खर किया हुआ था। परवरदिगार ने हवाओं का इख्तियार सुलेमान के पास था। हजरत सुलेमान को मुल्क दिया था अल्लाह ने, बादशाहत दी थी, और जिनों को और दिनों को उनके ताबे किया हुआ था। पूरा दरबार साथ चलता था, 3 मील का दरबार हवा में उड़ता था। हजरत सुलेमान का, हजरत सुलेमान के चेहरे पे सूरज की तमाज़त पहुंची, तेरन सूरज की शुआ टकराई तो हजरत सुलेमान ने सर उठाया और सुलेमान ने कहा, कहाँ है हुदहुद? छोटा सा परिंदा है, कहाँ है जो अपनी जगह पे कायम नहीं था, जहां उसकी ड्यूटी थी वहां नहीं था, जहां नबी ने मुकर्रर किया था वहां से हट गया था, जलाल आ गया नबी खुदा को, कहाँ है? अभी आएगा, तो कुरान मजीद है, इसकी गर्दन तोड़ दूंगा। वो आया कांपता हुआ नबी की बारगाह में, या नबी अल्लाह। सलमान ने कहा, कहाँ था? भाई एक तख्त देख के आया, एक तख्त देख के आया। तो हज़रत सुलेमान ने कहा, मेरे तख्त से भी आला कोई तख्त है जिसकी तू तारीफ कर रहा है? अल्लाह ने हुजूर को ये सलाहियत दी थी, पता है, सलाहियत दी थी हुजूर को कि कहता वो हवा में उड़ते हुए सतह आप देख लेता था, जमीन के नीचे जहाँ पानी हो वो तलाश कर लेता था। ये हुजूर को सलाहियत थी अल्लाह की तरफ से, इसीलिए वो लश्कर में साथ साथ रहता था। जहाँ कहीं हज़रत सुलेमान को पानी की ज़रूरत होती थी, हुजूर बता देता था कि यहाँ पानी है। अब आप न समझे तो कौन समझेगा। तारीख की फिक्र ये है कि ऐसे में हज़रत सुलेमान ने कहा था, उसने कहा एक तख्त देख के आया, और आपकी हदूद से बाहर एक और मुल्क है। इसका मतलब ये है कि परिंदे ने सुलेमान की हदूद को अबूर कर लिया। मुल्क था लेकिन सुलेमान की हदूद मुअय्यन हो गई ना, कि सुलेमान की हदूद से आगे कोई और तख्त है, कोई और बादशाहत है। इसका मतलब ये है कि सुलेमान की हुकूमत को परिंदा अबूर कर गया। उसने हदूद देख ली सुलेमान के मुल्क की, उसने कहा कि मैं देख के आ रहा हूँ एक तख्त को। हज़रत सुलेमान ने कहा, कौन है जो वो तख्त लेके आ गया? कौन है जो वो तख्त? तो देव आगे बढ़े, इफरीत आगे बढ़े। इफरीत भी देव जिन्नात की किस्म, उसने कहा मैं लेके आता हूँ। कितनी देर में लाओगे? कहा बस अभी कुछ लम्हे गुजरेंगे। मैं तो आपको इल्मुल किताब समझा रहा था, इसलिए ये वाक़या आपको, कुरान ही का वाक़या आपको सुना। बस अब क्या मोहम्मद बैठे हो, और उन्होंने कहा कुछ देर में आ जाएगा। हज़रत सुलेमान ने कहा कि कुछ देर में, ये तो बहुत देर है, जितनी देर तुम बता। तो अब वो आगे बढ़ा जिसके पास किताब में से थोड़ा सा ही, सारी किताब का आलिम नहीं, किताब में से थोड़ा सा ही होगा, और उसने किताब किताब, वो बोला, कुरान कह वो बोला जिसके पास किताब में से थोड़ा सा ही था। उसका मैं आता हूँ, कितनी देर में? तो आपकी पलक झपकेगी और तख्त आपके पास होगा। इसका मतलब ये है, समझदार के लिए इशारा काफी होता है। इसका मतलब ये है कि जिसके पास किताब में से थोड़ा सा इल्म है, वो पलक झपकने में तख्त बिल्कीस मलका सबा का तख्त हजरत सुलेमान के सामने ले आया। तो अब जिसके पास किताब का इल्म होगा, कैसे ले आया? ताकत है ये किताब की, किताब की इल्म की ताकत है कि वो जमीन को समेट लेती है। लो अन्ना कुरान सय्यरत बिहिल जिबाल और कुतिअत बिहिल अर्ज़ और कुल्लमा बिहिल मौता। कुरान ने 3 निशानियां बताई हैं कि जो कुरान का वारिस होगा वो 3
نشانیوں کی بھی وراثت رکھتا ہوگا۔ پہلی نشانی یہ ہوگی، توجہ کرنا، میں بہت جلدی سے سمیٹ لوں گا بیان کو، بس کہ محمد علی بن محمد۔ پہلی نشانی یہ ہوگی کہ قرآن مجید کی وارث کی، قرآن مجید کے عالم کی پہلی نشانی یہ ہوگی کہ وہ پہاڑ کو اشارہ کرے تو پہاڑ جگہ چھوڑ دے، اور قطعت به الارض، زمین کو سمیٹ لے، زمین کی تنابوں کو کھینچ لے، اور کلم به الموتى۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ وہ مردوں سے کلام کر سکتا ہو۔ اب یہ تین نشانیاں سنو اور مجھے اجازت دو۔ سیرت به الجبال وقطعت به الارض وكلم به الموتى۔ قرآن کہہ رہا ہے یہ تین نشانیاں ہیں، جو کتاب کا وارث ہے، جو کتاب کا عالم ہے، اس کے لیے کیوں؟ کیونکہ یہ کتاب کا وصف ہے، یہ قرآن کا وصف ہے کہ قرآن اگر پہاڑ، توجہ، قرآن اگر چاہے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے، قرآن اگر چاہے تو زمین سے مٹ جائے، قرآن اگر چاہے، توجہ، تو مردے بولنے لگے۔ علم الکتاب کا وارث وہ ہوگا جو یہ تینوں کام کر سکتا ہو۔ نام میں نے نہیں لینا، بات آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ قرآن نے نام نہیں لیا، میں وصف سے بات کر رہا ہوں، صفات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، فیصلہ آپ نے کرنا۔ یا تو کوئی لے کے آ جس کے پاس یہ تینوں وصف ہو کہ پہاڑ جگہ سے ہٹا دے، قرآن ہے، قرآن ہے، یا تو وہ آدمی لے کے آ، وہ وصف رکھنے والا انسان لے کے آ جو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹا دے، مردوں سے کلام کر لے، زمین سمیٹ لے، نہیں تو جس کا میں بتا رہا ہوں اس کو رد کر کے دکھا۔ کہ پہلی نشانی یہ ہے عالم الکتاب کی کہ وہ زمین کی تنابوں کو کھینچ سکتا ہے۔ 80 کلومیٹر کا فاصلہ ہے مدینے سے خیبر کا، نبی نے پکار کے کہا نعوذ علیہ، 3 دفعہ پکارا تھا، علی نے کہا لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ چشم و زجر میں امام بخاری نے لکھا اذن نحن بعلی، ہم نے اچانک دیکھا علی ہمارے درمیان تھے۔ اسی اچانک کو میرے بھائی معجزہ کہتے ہیں، اسی اچانک کو معجزہ کہتے ہیں۔ خیبر نہیں سنانی، زمین کی تنابیں جو کھینچ لے۔ دوسرا فکر آپ نہ سمجھے تو کون سمجھے گا؟ اور کلم به الموتى، جو مردوں سے کلام کر سکتا، وارث قرآن اور عالم قرآن ایسا ہونا چاہیے جو مردوں سے کلام کر سکتا۔ آ گیا ایک شخص علی کے پاس اور آگے کہنے لگا یا علی، میرے باپ نے کچھ ورثہ تھا وہ چھپا دیا۔ علی نے کہا تو کیا ہوا تیرے باپ کو؟ اس نے کہا وہ مر گیا، اب مجھے نہیں پتا کہ ترکہ کہاں چھپا دیا ہے، دولت کہاں چھپا دیا۔ علی نے کہا اچھا دفنایا تو نہیں؟ اس نے کہا نہیں دفنایا نہیں ہے۔ جناب امیر نے کہا چل میرے ساتھ چل، تو جناب امیر اس کے ساتھ چلے اور جا کے توجہ کیجیے، جیسے مردے کے سرانے پہنچے تو یہ جو تھا اس نے فرقہ اس لیے چھپایا تھا، اپنے بیٹے کی وراثت اس لیے چھپائی تھی کہ وہ بیٹا علی سے محبت کرتا ہے، باپ علی سے دشمنی رکھتا ہے۔ اسے کہا یہ علی کا چاہنے والا ہے تو میں اسے کیوں اپنی دولت دوں؟ اب مر گیا، مرنے کے بعد تو پالا علی سے ہی پڑتا ہے۔ یہ یاد رکھنا عزیزو، تاریخ بس میں سمیٹ رہا ہوں بیان کو، کیونکہ یہاں کے بعد بھی مجلس ہے تو میں بالکل میرے بھائی سے میری محبت ہے، بھائیوں سے خلوص سے مجلس کی ہے، انہوں نے بڑے اہتمام کیے ہیں، لیکن مجبوریاں بھی پیش حال ہے سامنے سب کے۔ تو میرا ٹائم 8 بجے سے 9 بجے کا تھا، لیکن بہرحال میرے گھر کی مجلس ہے، میں خود بات کی حیثیت سے یہاں موجود ہوں، حاضری لگوانا ضروری تھا۔ تو بس میں بات مکمل کروں، پھر انشاءاللہ کبھی آپ کے ذوق ایمانی کو ضیافت کا موقع ملا تو میں انشاءاللہ ضرور پیش کروں گا باقی کلمات، لیکن آج کی حد تک یہ بات سماعت فرما دیجیے۔
تو اس نے کہا کہ مولا باہر ہی ہے، ابھی دفن آیا نہیں۔ علی آ گئے، آئے تو ٹھوکر مار قم بے عزتی، میرے حکم سے اٹھ۔ وہ اٹھ گئے، مردہ اٹھ گیا، اٹھا تو کہنے لگا السلام علیکم یا امیر المومنین۔ تھوڑا سا اگر بیدار ہو جائے، ابھی میں نے کچھ جملہ آپ کے حوالے کیا تھا، یہ تو دشمن تھا، علی کو امیر المومنین کہہ کے سلام کر رہا تھا۔ بیٹا پریشان ہو گیا، باپ کی طرف دیکھا، پھر مولا کی طرف دیکھا، باپ کی طرف دیکھا، پھر مولا کی طرف دیکھا، دیکھ کے کہنے لگا مولا یہ تو آپ کا دشمن تھا، یہ تو آپ کو سلام کر رہا ہے امیر المومنین کہہ کے۔ علی نے کہا خود پوچھ لے۔ کہنے لگا بیٹا میں تجھے وصیت کرتا ہوں، جس محبت پہ قائم ہے اسی پہ رہنا، آگے اسی کی حکومت ہے، جو ہاتھ اٹھا سکتا ہے اٹھائے۔ تیسری نشانی توجہ کرو، بالکل قریب، کہ وہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹا دیتے۔ قرآن کی طاقت یہ ہے کہ پہاڑ جگہ چھوڑ دے قرآن کی وجہ سے۔ تو وارث قرآن اور عالم الکتاب وہ ہونا چاہیے جو یہ طاقت رکھتا ہو کہ کتاب کا عالم وہ ہونا چاہیے جو پہاڑ ہلانے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ جاؤ مباہلے میں جب آیت اتری فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندع ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فرجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ جب آیت اتر رہی تھی حبیب فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، علم آ گیا ہے، اب ان سے بحث نہ کرو، ان سے کہو تم اپنے بیٹوں کو لاؤ ہم اپنے بیٹوں کو لائے، تم اپنی عورتوں کو لاؤ ہم اپنی عورتوں کو لائے، تم اپنے نفسوں کو لاؤ ہم اپنے نفسوں کو لائے۔ آخری فکرہ آپ کے حوالے، پیغمبر برآمد ہوئے، انجمن حدیث نساء کو لے کے گھر سے، ہاتھ میں حسین تھے، گود میں لیا ہوا تھا، انگلی تھامے ہوئے حسن تھے، پیچھے علی تھے، علی کے پیچھے توجہ، پیچھے سیدہ تھی، سیدہ کے پیچھے علی تھے۔ اس طریقے سے انجمن حدیث نساء گھر سے برآمد ہوئی تو راہب جو روز آگے نبی سے بحث کر رہے تھے، ان عیسائیوں نے ان کے چہروں کو دیکھا تو کہنے لگے ان سے مباہلہ نہ کرنا، اشارہ کرے تو پہاڑ جگہ چھوڑ دے۔ وہ مولا کی بارگاہ میں نذرانے اندر پیش کریں گے، لیکن تکمیل مجلس کی خاطر دو فکریں اس بیوی کے لیے پڑھتا ہوں جو شام سے آئی ہوئی ہے۔ مولا کسی غم میں نہ رلائے آپ کو، سوائے میں سید الشہداء کے عزیزان گرامی قدر آئے بلند کیا کرو۔ کوئی امام ایسا نہیں جس نے یہ نہ کہا جب بھی ہماری مصیبت پہ رویا کرو چیخ مار کے رویا کرو، ایسے رویا کر جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لاشے پہ روتی۔ ابو بصیر امام کے صحابی ہیں، میرے مولا کے صحابی ہیں، چھٹے مولا کے صحابی ہیں ابو بصیر، رو رہے تھے، مجلس ہو رہی تھی گھر میں امام کے، رو رہے تھے، مرثیہ پڑھنے والا مرثیہ پڑھ رہا تھا، حسین کی غربت کا ابو بصیر رو رہے تھے۔ امام نے کہا ابو بصیر روتا نہیں ہے؟ رومال دکھایا، کہا مولا اشکوں سے رومال بھر گیا ہے، کہا ایسے نہیں، شرما کے نہ رویا کر، ایسے رویا کر جیسے میری دادی اپنے مظلوم لال کو روتی، ایسے رویا کر جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لاشے پہ روتی۔ اور پھر ایک فکرہ میں تمہیں سنا دوں، جاؤ خدا تمہیں کربلا کی زیارت کروائے۔ یہ حسین کی تمنا ہے کہ حسین پہ چیخ مار کے رویا جائے۔ تمہیں پتہ ہے ایک فکرہ سن لو، جاؤ جب کربلا جاؤ گے امام حسین کے روضے کی زیارت پہ، تو حسین کے روضے کی زیارت کرتے ہوئے دیکھنا ایک دروازے پہ لکھی ہوئی عبارت یہ ہے، انا قتیل الابرار، میں وہ ہوں جسے رلا رلا کے مارا گیا۔ اللہ تمہاری ہائے قبول فرمائے، اللہ تمہاری آوازوں پہ رحمت نازل فرمائے۔ 5 تماچے کائنات میں ایسے لگے ہیں
جن سے اللہ کا عرش مل گیا ہے. بندہ مومن ہو عزادار ہو, پتھر رو پڑتے ان فکروں پہ, تم تو پھر بھی عزادار ہو. میرا جملہ سننا, صاحب انوار خمسہ آقا مقدس زنجانی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے, کہتے 5 تماچے ایسے لگے جن سے اللہ کا عرش مل گیا ہے. کہتے پہلا تماچا حضرت ابراہیم کے چہرے پہ لگا تھا جس سے اللہ کا عرش ہل گیا. دوسرا تماچا حضرت یوسف کے چہرے پہ لگا تھا جس سے اللہ کا عرش ہلنے لگا. میرے پاس تفصیل کا وقت نہیں, میں آپ کو روک کے بتاتا کہ ابراہیم کو کب تماچا لگا, یوسف کو کب تماچا لگا, لیکن 3 تماچے سنو اور مجھے اجازت دو. کہتے تیسرا تماچا بعد پیغمبر کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد کچھ لوگ زہرا کے دروازے پہ آ گئے. تو اب بھی نہیں رو سکتا, تیرا اپنا مقدر ہے. ایسا تماچا مارا, اللہ کا عرش ہلنے لگا, زمین میں زلزلہ آ گیا. بڑے اطمینان سے تم نے 3 تماچے سنے. جس نے ہائے کر لی میری طرف دیکھنا. چوتھا تماچا اس وقت لگا ہے جب حسین گھوڑے سے اتر آئے تھے. زجر بن قیس ملعون حرامی آگے بڑھا, اس نے حسین کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا. ایسا تماچا مارا, آواز آئی عباس میرا کوئی نہیں رہا, غازی میں اکیلا. رویا کرو مظلوم کے غم. مولا میرے بھائی کی یہ مجلس ادا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. ایک فکر اور سن, جس نے رونا ہے اور ماتم کرنا, سارے ایک دفعہ سینے پہ ہاتھ مار لینا. یہ وہ تماچا ہے قبلہ, یہ وہ تماچا ہے, اس کی کوئی تعداد نہیں بتا سکتا ذاکر تمہیں کہ یہ کتنی دفعہ لگا ہے. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں, یہ تماچا حسین کی 4 سال کی معصومہ کو لگا ہے. 1600 میل میں جہاں جس حرامزادے کا دل چاہتا تھا وہ حسین کی بیٹی کو تماچا مارتا تھا. عزادار امام سجاد سے کسی نے پوچھا, مولا آپ کی بہن کو اتنے تماچے لگے ہیں, کوئی خاص وجہ بھی ہے؟ بچے تو اور بھی تھے. کہتے اس لیے میری بہن کو لئیم تماچے مارتے تھے کیونکہ 9 کے نیزہ پہ میرے بابا کا سر تڑپ جاتا تھا. وہ لوگوں مزہ آتا تھا حسین کو اذیت دینے میں. عزادار مقتل کے فکر یہ ہے, جب شام غریبہ سے لے کر شام کے زندان تک سکینہ نے تماچے کھائے ہیں, لیکن جب باپ کا سر ملاقات کے لیے آیا ہے نا, بچی نے تڑپ کے کہا بابا شامیوں کے ہاتھ بڑے بھاری ہیں, انہوں نے جب چاہا سجاد کے سامنے مجھے تماچے مارے. بابا میرا کوئی تھا جو نہیں, چچا کا سر پھوڑے گی گردن. روتے ہوئے آپ سے دعا فرمائے کہ پروردگار بانیان مجلس کا یہ فرش اعلیٰ میں تمام اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. جناب سیدہ فاطمہ الزہرا صلی اللہ علیہ وسلم